السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے بقیہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ کے علاوہ ہیں ان کا مبارک تذکرہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت کی فضیلت کا بیان۔ اہل بیت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 تا 34 میں اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یا نساء النبی، لمبی آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو، اور تمہیں پاک کر دے۔ خوب پاک کرنا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دنائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت بریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بیویوں اور اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، بے شک تو انتہائی خوبیوں والا اور عظمت والا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3369، صحیح مسلم حدیث نمبر 407 ہے۔ درود ابراہیمی کے کئی صیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، ان میں سے یہ بھی الفاظ ہیں جو ہم نے اس حدیث میں پڑھے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع مقام خم کے پانی کے مقام پر خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اس کی تعریف کو بیان کیا اور وعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا کہ اس کے بعد، اے لوگو، حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، میں آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ پیغام اجل لائے اور میں قبول کر لوں۔ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلے تو اللہ کی کتاب اور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ کتاب سے مراد قرآن و حدیث ہے، جیسے حکمہ سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ کتاب جہاں بھی بولا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اس سے مراد قرآن و سنت ہے۔ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی طرف رغبت دلائی، پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ 3 بار فرمایا، اور حسین نے کہا، اے زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟
کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں؟ سیدنا زید نے کہا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ پنج تن پاک کا نعرہ لگانے والوں کو یہ حدیث سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں وہ اہل بیت ہیں، آپ کی بیٹیاں اہل بیت ہیں، اللہ اکبر، آپ کے بیٹے اہل بیت ہیں اور آپ کے داماد اہل بیت ہیں الی آخرہ۔ لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ حسین نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ علی، عقیل، جعفر، علی، عقیل، جعفر اور عباس کی اولاد ہیں۔ حسین نے کہا کہ ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ سیدنا زید نے کہا کہ ہاں۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2408 میں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کسی نے بھی اہل بیت سے بغض کیا اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اہل بیت سے نفرت کرنا اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنا ہے۔ اس لیے مسلمان کے دل میں، مسلمان کے سینے میں تمام صحابہ کرام سے محبت، تمام اہل بیت سے محبت ہونا فرض ہے۔ جو فرق کرے گا وہ قرآن و حدیث کے منہج پر نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں حسن درجے کی ہے، حدیث نمبر 3978 ہے۔ سیدنا اس حدیث کے راوی علی بن ربیعہ الاسدی نے کہا کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم سے ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے واسطے سے ایک حدیث پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سی حدیث؟ تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل و عیال۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ سنا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ المعارف والتاریخ للفسوی جلد 1 صفحہ 537، طبرانی معجم کبیر لطبرانی جلد 6 صفحہ 210 میں صحیح ہے۔ سیدنا زید بن ارقم سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم سیدنا زید بن ارقم کے پاس آئے، یعنی راوی نے بیان کیا کہ ہم سیدنا زید بن ارقم کے پاس آئے اور ان سے عرض کی آپ نے بہت خیر دیکھی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور پھر ابو حیان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انہوں نے اس طرح کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں جو عظیم ہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام کر اس کا اتباع کیا وہ سیدھا اوپر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ صرف آپ کے ازواج؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم عورت اپنے مرد کے ساتھ زمانے کا بڑا حصہ رہتی ہے، پھر اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جو آپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے وہ دودیال رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم 2407 نمبر حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ تھے ایک جلیل القدر صحابی
جلیل القدر صحابہ کرام میں سے اہل بیت کے فضائل۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمارے صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے۔ اسی طرح آگے یہ سلسلہ جاری ہے، اسے سنیں، اس کو آگے پہنچائیں، نوٹس تیار کریں، جہاں سمجھ نہ لگے ہم سے رابطہ کریں۔ بارک اللہ فیکم۔